الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ایک دن ہوگا کہ جس دن ہر شخص کو آواز دی جائے گی اس کے امام کے نام کے ساتھ. ومن اوتیا کتابہ بیمینہ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا. فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو لوگوں کو اپنا نام اعمال پڑھانے کی خوشی کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کرے گا، لوگوں کو پڑھائے گا. ولا یظلمون فتیلا، اور ایسے شخص پر اللہ ذرہ بر بھی تھوڑا سا بھی کوئی ظلم نہیں کرے گا. اس کے اعمال اچھے ہونے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ اس کا نام اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ہوگا اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. لیکن یہ اعمال اس کے اچھے کب ہوئے؟ اسی آیت میں اللہ نے پہلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ آواز دی جائے گی. تو اب ہم اپنی زندگی کے اندر کن لوگوں کو اپنا امام بناتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. ہمارے لیے سب سے بڑے امام، سب سے پہلے انعام، اماموں کی امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نزدیک ان سے بڑھ کر تو کوئی امام نہیں. پھر ان کے بعد حضور علیہ السلام نے جن کو اپنے بعد امامت کے مقام پر فائز کیا وہ بھی ہمارے لیے امام ہوں گے. تو حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے امام امت کے کون تھے؟ حضرت ابو بکر. ان کی وصال کے بعد حضرت عمر، ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہم. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے امام ہیں. اگر ہم ان کو اپنا امام بناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نعمت نصیب فرما رہا ہے کہ ان کے ناموں کے ساتھ ہمیں آواز دی جائے گی کہ کہاں ہیں ابو بکر والے، کہاں ہیں عمر والے، کہاں ہیں عثمان و علی والے. تو ہمارا نام ان کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. اور پھر دوسری نعمت اللہ کیا فرما رہے کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اللہ نام اعمال پکڑائے گا. پھر تیسرا انعام کیا فرما رہے کہ اللہ ہم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، مطلب کہ اللہ اپنی جنت نصیب فرمائیں گے. تو انسان کو، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. تو ہمیں اپنے اماموں کو اپنے راستے کو منتخب کرنے کے لیے چننا پڑے گا. اور اس انتخاب کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ امامت کے مقام پر فائز کیوں ہوئے، کیوں ہم ان کو اپنا امام بنا رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لائے ایسا جس طرح یہ صحابہ لائے. یعنی ایمان ان لوگوں کو لانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو صحابی نہیں ہیں، غیر صحابی. ان لوگوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا ایمان لانا ہے کہ جس طرح یہ صحابہ لائے. تو پھر فقد اہتدوا، تم ہدایت کے راستے پر ہوگے. اور ہدایت کا راستہ کہاں پہنچاتا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیجئے
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ قل، آپ فرمائیں، ھذہ سبیلی، یہ ہدایت کا راستہ جو ہے نا، یہ سیدھا راستہ، یہ میرا راستہ ہے. ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اس راستے پر تمہیں اللہ کے لیے دعوت دیتا ہوں. اور علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس راستے کو جو کہ ہدایت کا سیدھا ترین راستہ ہے، اس راستے میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، تو اس راستے میں میں اور میرے متبعین یعنی صحابہ، اہل بیت، یہ سارے کے سارے ہدایت کے راستے پر ہیں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پیغامات کے تحت ہمارے لیے اماموں کو منتخب فرما دیا کہ یہ سب صحابہ جو ہیں یہ تمہارے لیے امام ہیں، تمہارے لیے امام ہیں. اور اس کے لیے حضور علیہ السلام نے تخصیص نہیں فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ گھر سے باہر کے لوگ وہ امام ہیں یا گھر کے اندر کے لوگ وہ امام ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام نے بغیر کسی تخصیص کے کیے، خصوصیت سے ذکر کیے، عام طور پر یہ فرما دیا کہ میرے تمام صحابہ جو ہیں وہ امام ہیں. امام کیسے؟ یہ وہ امام ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کے پیچھے بھی اگر ہم چلیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ہدایت کے راستے پر ہی رہو گے، بہک اور بھٹک نہیں سکو گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. ستارے کہاں ہوتے ہیں؟ زمین پر یا آسمان پر؟ آسمان پر. تو اس کا مطلب ہے یہ اونچا مقام رکھنے والے صحابہ ہیں. لہذا حضور نے کیا فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یعنی آسمان کے ستارے. اور آسمان کے ستارے کون ہیں؟ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی پیروی کرو گے نا ہدایت کے راستے پر ہی رہو گے. تو اس کا مطلب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چاہے گھر سے باہر کے ہوں یا گھر کے اندر کے ہوں، وہ دونوں صحابہ ہیں. اور یہ دونوں کے دونوں وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے امام ہیں، ہمارے وہ لوگ ہیں کہ جن کی نقش قدم پر اگر ہم چلیں گے تو ہم راہ ہدایت پر ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے. اور اس کامیابی کی برکت کیا ہوگی؟ اللہ نے اس آیت میں فرما دیا کہ اللہ ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں بھی پکڑائے گا، جنت بھی نصیب کرے گا، اور ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ طبقہ بنا جو طبقہ جنت میں تو چلا گیا، لیکن اپنے راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے اپنے نقش قدم چھوڑ دیے. کوئی شخص کسی راستے سے گزرے اور وہ راستہ نرم ہو تو اس کے قدموں کے نشان بن جاتے ہیں. وہ قدموں کے نشان ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ بھئی وہ راستہ منزل تک پہنچا رہے ہیں. لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہمارے لیے نقش پا چھوڑ دیے، اپنے نقش پا چھوڑ دیے. ہمارے لیے چھوڑنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم ان کے نقش قدم کو فالو کرتے ہوئے، انہی کے طریقے پر رہتے ہوئے، ان کی جہاں وہ پہنچ گئے ہیں ہم بھی وہاں پہنچ جائیں. اور وہ کہاں پہنچے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہوئے. تو سب صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا. اور صحابہ کن سے راضی ہوا؟ گھر کے اندر والوں سے یا گھر کے باہر والوں سے؟ دونوں سے، گھر سے باہر والوں سے بھی، گھر کے اندر والوں سے بھی. یہ امت کی ایک بڑی بدقسمتی تھی کہ اس نے اس چیز کو سمجھ نہ سکا، اور سمجھ نہ سکنے کی وجہ سے سیاسی اختلافات کو ایسی ہوا دی کہ کچھ صحابہ کی کردار جو ہے، شخصیت جو ہے، وہ مجروح کر دی. اب جب مجروح ہوئی تو اس کا خمیازہ کیا ہوا؟ امت کے اندر دراڑ پڑ گئی. وحدت کی جو ایک طاقت تھی، ایک امت کی وحدت کی طاقت تھی، وہ پارا پارا ہو گئی. آپ نے بچپن سے ایک کہانی پڑھتے سنتے آ رہے ہوں گے کہ ایک باپ بوڑھا تھا، وہ اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو دیکھا کہ اس کے جو 4 بچے ہیں وہ آپس میں جھگڑا کرتے تھے. اس نے ان کو متحد کرنے کے لیے ایک لکڑی کا جو گٹھا ہے وہ ان کو دیا
کہ لو اس کو توڑو. ہر ایک نے کوشش کری, کوئی توڑ نہ سکا. پھر اس نے یہ کہا کہ اب اس گٹھے کو کھولو اور ایک ایک لکڑی کو توڑو. انہوں نے گھٹا تو کھول کر توڑنا شروع کیا تو ہر لکڑی کو توڑتے چلے گئے. اس پر اس والد نے کیا سمجھایا کہ بھی متحد ہوگے نا تو کوئی بھی تمہیں پارا پارا نہیں کر سکے گا. اگر تم نے اپنے آپ کو کھول دیا اور پارا پارا ہونے کے لیے اپنے گھٹے کو کھول دیا, اپنی اتحاد کو کھو دیا, تو پھر تم ایک ایک کر کے ٹوٹتے چلے جاؤ گے. تو آج امت کے اندر جو دراڑ پیدا ہو رہی ہے, نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں, نئے نئے فتنے بن رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے بن رہے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کے مقام کو ہی نہیں سمجھا. اور نتیجہ یہ کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان آپس کے جو سیاسی اختلافات تھے ان کو ہی ایسی ہوا دی کہ ان کی شخصیت کو مجروح کر دیا. یہ صحابہ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے امام ہیں. اگر ہمارے والد اور چچا کے درمیان کسی بارے میں کوئی نزاع ہو جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی آپس میں لڑ جھگڑ لیں, تو کیا ہم بحیثیت بچے ہونے کے, اولاد ہونے کے, چھوٹے ہونے کے, کیا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے باپ کے لیے چچا کا گریبان پکڑیں, یا چچا کے لیے, تایا کے لیے اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیں؟ نہیں, یہ دونوں ہمارے بڑے ہیں, چچا بھی والد بھی. تو یہ تو دنیا کا جھگڑا ہوا نا, وہ تو دین کی بات ہے. وہ تو سیاسی اختلاف اگر ہوا تو اس میں ان کے درمیان ایسا اختلاف نہیں کہ ہم ان کے گریبان کو پکڑنا شروع کر دیں. وہ لوگ وہ تھے کہ جن کو ہم نے نہیں, اللہ نے اور حضور علیہ السلام نے امام بنایا. اور جب ان کو امام بنا دیا تو امام بنانے کے بعد کیا فرمایا, ایسا ایمان جس طرح یہ لوگ صحابہ لائے ہیں نا, اگر تم بھی لاؤ گے تو تم بھی ہدایت کے راستے پر ہوگے. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم نے اس سے روگردانی کری, اگر تم نے ان کے نقش قدم کو چھوڑ دیا, فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ, تو پھر تمہارا جو ایک اتحاد ہے وہ پارا پارا ہوگا. نہ صرف پارا پارا ہوگا بلکہ تمہاری کہانی بھی قصہ پارینہ بن جائے گی, قصہ پارینہ بن جائے گی. یہ ہمارے امام ہیں. لہذا نہ ہم صحابہ کے لیے اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اہل بیت کے لیے صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں. یہ دونوں ہمارے ہیں اور دونوں ہم حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں. حضور علیہ السلام نے ان کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ان کے اندر کا باطن پاک ہو چکا تھا, اور ایسا پاک ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کی پاکیزگی کی گواہی خود دی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے بعد حضور علیہ السلام کے پاس صحبت میں بیٹھے تھے. آپ قرآن مجید کی کتابت فرماتے تھے, کاتبین وحی میں سے تھے. تو جبرائیل امین نازل ہوئے, حضور علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ کرام بررہ بِأَيْدِي صفرہ کرام بررہ. حضور علیہ السلام ان ہاتھوں کو جو قرآن لکھ رہے ہیں ایک بشارت دیجئے. ان ایدی بے ایدی, ان ہاتھوں کو, بے ایدی صفرہ جو پاک بھی ہیں, کرامم نیکوکار بھی ہیں, بررہ اور نیکوکار کے ساتھ متقی بھی ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ان کو یہ بشارت سنائی کاتبین وحی کو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے کہ حضور علیہ السلام کہیں تشریف فرما تھے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس امیر معاویہ بیٹھے ہیں, ان کو اللہ کی طرف سے سلام پہنچائیں اور ان کو ایک بشارت دیں یہ وہ امین ہیں کہ جنہوں نے قرآن لکھا اور بہت پاک لکھا. پاک لکھنے کا کیا مطلب تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہر وقت پاک رہتے تھے, یعنی باوضو رہتے تھے. اور وہ لوگ تھے کہ جو صرف پاک ظاہری طور پر ہی نہیں, باطنی طور پر بھی پاک رہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین عرض کر رہے ہیں کہ آپ ان کو بشارت دیں کہ اللہ کی طرف سے کہ یہ امین ہے. اسی لیے ان کو امین الامت کے نام سے خطاب دیا جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے حضرات ہیں, یہ ہمارے امام ہیں, ائمہ ہیں. کیا ہم بھلا ان کو چھوڑ کر کیا ہم راہ ہدایت پہ رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. لہٰذا یہی وجہ تھی کہ حضرت
امام شافعی رحم اللہ تعالی جو فقہ شافعیہ کے بہت بڑے امام گزرے اور سرخیل تھے، انہی سے وہ فقہ چلا، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ لو کان رفضا حب آل محمد، شاعر بھی تھے آپ، تو عربی میں شعر آپ نے بولا، فرمایا کہ لو کان رفضا حب آل محمد، اگر آل محمد یعنی اہل بیت کی محبت تمہارے نزدیک رافضی ہونا ہے، فَلْيَشْهَدُ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضُ، تو پھر تمام جن اور تمام انس اس بات کے گواہ بن جائیں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا رافضی ہوں۔ یعنی یہ رافضی پن نہیں ہے کہ صرف اہل بیت کی محبت وہ لوگ کریں تو وہی حب اہل بیت کے دعوے دار ہوں گے، نہیں، حب اہل بیت ہو یا حب صحابہ ہو، یہ ہمارا جزو ایمان ہے۔ ان کے بغیر، صحابہ کے بغیر ہم اہل بیت کو نہیں، اور اہل بیت کے بغیر صحابہ کو نہیں، ہم ان کو چھوڑ کر ایمان کے دعوے دار نہیں بن سکتے۔ ہمارے حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں اپنے استاد حضرت مولانا عبدالرؤف ہزاروی رحم اللہ کی عیادت کرنے کے لیے گیا ہزارہ، اور یہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حضرت مولانا عبدالرؤف ہزاروی۔ تو ان کی عیادت کے لیے جاتے ہوئے رستے میں میں نے ایک مزار دیکھا، تو میں نے دل میں کہا کہ چلو میں ان کو فاتحہ پڑھتا ہوں، احصال ثواب کرتا چلوں، اللہ والے ہیں، مزار ہے۔ تو وہاں گئے اور اپنے حضرات کے طریقے پر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، اول آخر درود شریف، اور بیٹھے اور تھوڑی دیر احصال ثواب کرنے کے بعد مراقبہ کیا، ذکر کیا۔ اب جب مراقب ہوئے تو حضرت فرماتے کہ مجھ پر اللہ نے ایک حال کھولا، میں نے دیکھا کہ مزار کے اطراف میں اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، صرف اس مزار پر رحمت کی بارش نہیں ہو رہی، باقی پورے علاقے پر ہو رہی ہے، مزار اس سے محروم ہے۔ میں نے یہ حال دیکھا، تو میں نے تھوڑی دیر مراقبے کے بعد جب دعا کر کے واپس چلا تو میں نے حضرت استاد جی کو جا کر سلام علیہ کی، تو حضرت فرمانے لگے حافظ صاحب آپ ادھر سے ہوتے ہوئے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی حضرت میں وہاں سے ہوتے ہی آ رہا ہوں۔ تو پوچھا کہ آپ نے کچھ دیکھا؟ تو حضرت فرماتے ہیں جی حضرت میں نے یہ حال دیکھا۔ پھر حضرت نے اپنی ساری بات سنائی، کارگزاری سنائی، تو وہ فرمانے لگے کہ آپ نے جو دیکھا درست دیکھا ہے، یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، اور انہوں نے صحیح بخاری کی 30 جلدوں کے اندر تشریح کری تھی، 30 جلدوں کی نسبت قرآن کے 30 پاروں کی صورت میں کری، 30 جلدوں کے اندر انہوں نے تشریح فرمائی، بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ نے ان کا فیض جاری نہیں کیا اور لوگ ان سے مستفیض نہیں ہوئے، فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت نے پوچھا وجہ کیا تھی؟ تو فرمانے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک غیر صحابی کو، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، ایک صحابی حضرت امیر معاویہ پر فضیلت دیتے تھے، ایک غیر صحابی کو صحابی پر ترجیح دیتے تھے۔ عقیدہ خراب تھا، ایک عقیدہ صرف، تو اس کی بنیاد پر اللہ نے ان سے رحمت اٹھا لی۔ بات کیا تھی کہ انہوں نے صحابی کو ترجیح دینا تھی، عقیدہ تو یہی بنتا ہے، لیکن انہوں نے یہ غیر صحابی کو ترجیح دے دی۔ اور آج امت کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم، ان دونوں کے درمیان کوئی سیاسی مسئلہ تھا، یہ دونوں ہمارے بڑے تھے، بڑوں کی باتوں میں چھوٹوں کو تو ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے، لہذا ان دو بڑوں کے بارے میں جو بات بھی ہو، اختلاف ہو، ان کے سپرد کر دیں اور اپنی زبان کو بند رکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام شافعی رحم اللہ یہ فرمائے کرتے تھے کہ بھائی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے خون سے ہمارے ہاتھ بچ گئے، جن کے خون سے ہمارے ہاتھوں کو رنگین نہیں ہونا پڑا، یعنی ہم نے ان کو شہید قتل نہیں کیا، ہمارے ہاتھ محفوظ ہیں، دعا کرو کہ ہماری زبانیں بھی محفوظ ہوں۔ تو اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، اور یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام، طبرانی کی روایت ہے، یہ ارشاد فرماتے تھے کہ وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، اگر میرے صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، تمہیں پتہ چلے تو تم خاموش رہنا، اس اختلاف کا شکار نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح راستے پر رکھے، ہمیں غلط راستوں سے محفوظ فرمائے، اور صحیح راستے پر رکھتے ہوئے ہمیں حضور علیہ السلام کو بھی اور حضور کی تربیت یافتہ جماعت
صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم، ان کی محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دل کے اندر سے اگر کوئی کجی ہو، کوئی بات ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو تو اس دل کو پاک کرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے۔ اور بزرگوں نے اس کو صاف کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی بتایا، علمی طور پر بھی پاک کرو اور ذکر کے ساتھ بھی پاک کرو۔ تو تھوڑی دیر ذکر بھی کر لیا کریں تاکہ ہمارا دل ان حضرات کی کسی بھی بات سے جو اختلاف ہو، جو بے ادبی ہو، کوئی ایسی باتوں سے ہمارا دل صاف رہے۔ تو اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ ذکر بھی کر لیا کریں۔ تو حکم ہوا کہ تھوڑی دیر ذکر بھی کر لیں، تو آنکھیں بند فرما لیں، اپنی گردن کو جھکا لیں اور اپنے دل کو مستحضر رکھتے ہوئے اللہ کی ذکر کے ساتھ یہ خیال رکھیں کہ ہمارا دل محبت کے ساتھ اللہ کو پکار کر کہہ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ یہ دل کا ذکر ہے، دل کا ذکر دل کو پاک کرے گا، اور جب دل پاک ہوگا تو پھر اس میں اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اس کا نزول ہوگا۔ ناپاک برتن میں تو کوئی پاک چیز بھی نہیں ڈالتا، تو ناپاک دل میں اللہ پاک عقیدے کیسے ڈالے گا؟ لہذا دل کو پاک کرنا ہے، دل سے کہیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے دل کو پاک صاف فرما، یا اللہ اس کے اندر جو کجی ہے، یا اللہ اس کے اندر جو نقائص ہیں، اس کے اندر جو زنگ ہے، اللہ اس کی اصلاح فرما۔ یا اللہ اس دل کو اپنی محبت کا گھر بنا، اپنی محبت کا مرکز بنا، اپنی محبت اور معرفت کا محور بنا، اور اس محبت اور معرفت کی برکت سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کوٹ کوٹ کے بھر دے، ان کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ گناہوں بھری زندگی سے پاک کر کے نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو بد نگاہی سے محفوظ فرما دے، ہماری زبانوں کو غلط بولنے سے محفوظ فرما دے، ہمارے کانوں کو غلط سننے سے محفوظ فرما دے، ہمارے دلوں کے غلط ارادوں سے پاک فرما دے، ہمارے سینے کو کینے سے پاک فرما، ہمیں تقوی کی اعلیٰ پوشاک پہنا دے، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک اپنی اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا جیسا بننے کا حق ہے اور جیسا تو خود اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہو۔ یا اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما، ہمارے اعمال کو سنت کے سانچے میں ڈھال دے، ہماری معیشت کو سود سے پاک فرما دے، ہماری معاشرت کو خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا دے، اخلاق و کردار کو اخلاق محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین فرما دے، ہمیں حضور علیہ السلام کی ہر ادا پر فدا ہونے والا بنا، ان کی سنتوں کا عاشق بنا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنتیں اپنے جسم پہ سجانے کی توفیق نصیب فرما، اور اس ادا کی برکت سے کل قیامت کے روز حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، حضور کے جھنڈے تلے اکٹھا فرما، حضور کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند فرما، اور حضور علیہ السلام ہی کی معیت میں جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ ہم جنت کا سوال آپ سے اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اس کے لائق ہیں یا ہمارے اعمال اس کے قابل ہیں۔ یا اللہ آپ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ سے جنت مانگو اور جنت الفردوس مانگا کرو۔ یا اللہ ان کا فرمان ہم آپ کے آگے رکھ رہے ہیں، آپ جانے آپ کے نبی جانے، بس ہمیں تو ان کی خوشی چاہیے، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حبیب کو خوش دیکھیں، بس اپنے حبیب کو خوش فرما دیجئے، ہمیں جنت میں داخل فرما دیجئے۔
ہم سے کوئی ایسے اعمال سرزد فرمائیے جس سے آپ راضی ہو جائیں اور ہمیں جنت الفردوس نصیب ہو جائے۔ یا اللہ معاشرے کی تپتی دھوپ سے محفوظ فرما کر ہمیں اپنی رحمت بھری ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ دجالی تہذیب سے محفوظ فرما دیجئے۔ اس ادارے کو، اس مسجد کو تمام فتنوں سے، تمام آزمائشوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ اس کو آباد رکھنے والوں کو آباد فرمائیے، ان کے گھروں کو آباد فرمائیے، ان کے رزق و روزی میں برکتیں عطا فرمائیے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لنا يا غفور۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔